السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ٹو 31 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 231 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ، اپنے قرآن پاک پہ۔ تو آپ بھی اپنے پاس تفسیر اگر آپ نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں تو اس طرح آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی نوٹ کرنا چاہتے تو آپ اچھے طریقے سے دھیان سے سنا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اور ترجمہ بھی اچھے سے وہ دیکھا کریں، اور ترجمہ ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی لیڈ پینسل کے ساتھ، جو کچی پینسل ہے اس کے ساتھ قرآن پاک پہ لکھ لیں گے تو اس طرح جب بھی پھر آپ اپنی قرآن پاک کو اس کی تلاوت کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس معنی کا، ٹھیک ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ تو جلدی سے اب ہم اپنا آیت نمبر 231 کو اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 231 کو، اور اپنا لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو ہم نے اپنا پیج 231 آیت جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اوپن کر لیا ہے۔ جی، اب دیکھیں، اب اسی پیج کے نیچے سے چوتھی لائن، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں سے آج آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نیچے سے چوتھی لائن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر پہنچے، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو رکھ لے ان کو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے موافق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑ دے ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلی طرح سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو ان کو، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ستانے کے لیے، ضِرَارًا ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکام کو، ہزوا و ہنسی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، علیکم، جو تم پر ہے، وما انزل، اور اس کو جو اتاری، علیکم، تم پر، من الکتابی، کتاب، والحکمت، اور علم کی باتیں، یعظکم بہ، اور نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو۔ اب یہاں سے آیت نمبر 232، ٹھیک ہے، 232 232 سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کی، جہاں سے بالکل رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل آگے سے اسی پیج پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا پارا بھی ماشاءاللہ ثلث ہو گیا ہے، 3 پاؤ ہو گیا ہے یہاں پہ۔ اب جو اگلی آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب پورا کر چکیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، اس سے کہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے انہی خاوندوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، جبکہ راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، موافق دستور کی، ذالک، یہ یوعظ، نصیحت
کی جاتی ہے بھی اس سے من کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ذالکم ازکیٰ لکم اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے واطہر اور بہت پاکیزگی ہے ازکیٰ ستھرائی واطہر اور پاکیزگی واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ جی اب جو حکم 28واں آیا ہے عورتوں کے متعلق اور عورتوں کو جو ہے ان کے متعلق آیا ہے کہ ان کو طلاق دینے کے بعد بھی جو ہے ان کو روکے رکھنا معلق رکھنے کی ممانعت کہ ان کو تکلیف دینا کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ اب جب کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم کو ان کے قاعدہ کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا جائے اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو اور خصوصاً کتاب و حکمت کی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ ان کے ذریعے تم کو نصیحت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اب جو 29واں حکم آیا ہے عورتوں کو نکاح ثانی سے منع کرنے کی ممانعت اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور عورتیں اپنی میعاد عدت کو پورا کر چکے تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق۔ اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اب اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے جو ہے دونوں آیتوں کی آپ کی یہ ترجمہ کمپلیٹ بن رہا ہے۔ اب ان سے پہلے بھی 2 آیتوں میں قانون طلاق کی اہم جو ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اسلام میں طلاق کا عادلانہ اور جو ہے اعتدال والا جو ہے عدل والا نظام قرآن کریم کے جو ہے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب جو ہے مذکور الصدر 2 آیتوں میں چند احکام و مسائل مذکور ہیں۔ اب ہے احکام طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کے لیے خاص ہدایات۔ پہلی آیت میں پہلا مسئلہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب متعلقہ رجعی عورتوں کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو 2 اختیار حاصل ہیں، ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے، دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور جو ہے تعلق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔ لیکن دونوں اختیار کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگائی کہ رکھنا ہو تو قاعدہ کے مطابق رکھا جائے اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے۔ اس میں بالمعروف کا لفظ دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ لا کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ رجعت کے لیے بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں اور آزاد کرنے کے لیے بھی دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے مطابق کرے، غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے۔ اب کہا گیا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا یعنی عورتوں کو اپنی نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ ان پر ظلم کرو۔ اب جو ہے دوسرا قاعدہ رجعت کا یہ ہے جو سورہ طلاق میں بھی ذکر کیا گیا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور آپس میں سے وہ دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، پھر اگر گواہی کی حاجت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے جو ہے رعایت گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کا ارادہ کرو تو اس پر دو معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لو کہ جب تم صلح کرنا چاہو غصے میں جو ہے یا کس طرح سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق دے دی تو اب تم اس سے
جو ہے اس سے دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں ہی رکھنا چاہو، جو طلاق نہ دینا چاہو، تو اس سے رجوع کر لو، اور کہا گیا ہے کہ اس میں بھی 2 گواہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کئی فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جائے۔ دوسرا، خود انسان کو اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یا شیطانی اغوا سے یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے ہی رجعت کر لی تھی۔ اس لیے ان جو فاسد چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم بھی نازل فرمایا ہے۔ آگے آتا ہے کہ او سرحوہن بمعروف، یعنی چھوڑنا ان کو یا قطع کرنا ہو تو وہ بھی قاعدے کے موافق ہی کریں۔ اب آگے ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو اس سے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ بلا کسی عذر شرعی کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضہ میں اپنا دیا ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہوا ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے آتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق۔ اس پیج کی جو ہے آخری لائن میں دیکھیں اس پیج کی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ کھیل بنانے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود و شرائط مقرر کر دی ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا عتاق کی نیت نہیں کی تھی، یعنی کہ آزاد کرنے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائے گی، نیت نہ کرنے کا عذر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، مطلب کہ ہنسی میں بھی کہہ دیا نا تو وہ حقیقت ہی مانی جائے گی۔ نمبر 1 پہ طلاق دینا، دوسرے پہ عتاق مطلب کسی غلام کو آزاد کرنا، تیسرے نکاح، تو یہ تینوں جو ہے منعقد ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصداً اور ارادہ سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے۔ ایک نکاح، دوسری طلاق، تیسری رجعت۔ اب ان تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد اور عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دیا تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا۔ اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا۔ ارشاد فرمایا ہے، جو آخری لائن سے ہی دیکھیں اس پیج کی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، جی یہاں سے ہے کہ یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائی، اور یاد کرو اس خاص نعمت کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہیں دے دی گئی، اور اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔
تمہاری نیتوں اور ارادوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اس لیے اگر بیوی کو طلاق دے کر آزادی کرنا ہو تو باہمی نزاع و ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچانے کی نیت سے کرو۔ غصہ کے انتقام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کرو۔ اب جو ہے تیسرا مسئلہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شریعت و سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے تو صاف و صریح لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رہے۔ ایسے الفاظ نہ بولیں جن سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاق تک پہنچے، جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔ اب جو ہے دوسری آیت میں اس جو ہے ظالمانہ سلوک سے روکا گیا ہے کہ جو عام طور پر متعلقہ عورتوں مطلب کہ جس کو طلاق دے دی ہو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی متعلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں بعض اس تمام میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ بعض اوقات متعلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء اور قربا کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت ہو جاتی ہے۔ وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا جو اسی آیت سے جو ہے اس ظلم کو روکا گیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ ایسا ہی واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی۔ اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کرو، خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی۔ تو یہ شان نزول جو ہے اس آیت کا کہا گیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر آپ کی 232 آیت نمبر جو ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب پہنچ جائے اپنی مدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بس نہ تم روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کرنے أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خاوندوں سے اذا تراضوا جب وہ آپس میں رضامند ہو، دونوں شوہر اور بیوی آپس میں رضامند ہو، بینہم آپس میں بالمعروف دستور شریعت کے موافق، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ایک واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بہن کا پیش آیا تھا۔ ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے کو ناپسند اور ناجائز قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کے سنتے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی تعمیل کی۔ اب اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے، اور لڑکی کے اولیاء بھی دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یعنی مت روکو متعلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے جو ہے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں رضامند ہو اور جو ہے ان کے لیے آپس میں صلح ہو۔ آگے آیا کہ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جو ان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت اور عصمت کا خطرہ میں ڈالنا ہے۔
تیسرا، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا۔ اس لیے جو ہے عورتوں کو نہ روکا جائے، وبال آخرت سے بھی بچا جائے، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور آگے جو ہے اس آیت کے آیت نمبر 232 جو ہے 232 کے لاسٹ میں یہ فرمایا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ متعلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مصالح اور قواعد سوچتے ہیں، مثلاً اپنی عزت اور غیرت، حالانکہ اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہیں تمہارے لیے صحیح فیصلہ فرمانے والے ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی پر عمل کرو۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔